محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنی حاملہ بیوی کو پیٹ پر لات مار کر گھر سے نکال دیا کیونکہ مجھے شک تھا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ وہ روتی رہی، قسمیں کھاتی رہی، مگر میں نے ایک نہ سنی اور اسی رات اپنی دولت کے نشے میں دوسری شادی رچا لی۔ کچھ دن کے بعد مجھے ہسپتال سے بیوی کی موت کی خبر ملی اور ساتھ ایک بند لفافہ ملا۔ جب میں نے وہ لفافہ کھولا تو اس میں ڈی این اے رپورٹ نہیں بلکہ ایک پرانا خط تھا، جسے پڑھ کر میں وہیں سڑک پر پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگا، کیونکہ اس خط میں میری بیوی نے مرتے ہوئے وہ راز کھولا تھا کہ میں اپنے پرسنل کیبن میں بیٹھا پرسوچ نظروں سے سامنے رکھی ہوئی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ میری اور میری پہلی بیوی کی شادی کے دن کی تھی۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھے کھڑی مسکرا کر کیمرے کو دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے میں میری آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کو قتل کر چکا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھ سامنے موجود دراز کی طرف بڑھے تھے۔ سامنے ہی ڈی این اے رپورٹ رکھی ہوئی تھی۔ میں نے رپورٹ کو اٹھا لیا تھا۔ اس میں ڈی این اے رپورٹ نہیں تھی، اس میں میری زندگی کی وہ کنجی تھی جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں ماضی کے اس وقت میں کھو گیا تھا جب خوشیاں تھیں، سکون تھا، اور پھر ایک دم زندگی ایک ایسے موڑ پر چلی گئی تھی جس کا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انسان کے پاس اگر دولت آ جائے اور حد سے زیادہ آ جائے، وہ اپنی اصل اوقات بھول جاتا ہے۔ میں نے کنیز کو ایک ریسٹورنٹ میں ملازمت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا اتنا خوشگوار لمحہ تھا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میں وہاں اپنی بزنس میٹنگ کے لیے گیا ہوا تھا جب میری نظر کنیز پر گئی۔ وہ لمحہ تھم گیا تھا۔ میں نے اسی پل کنیز کو شادی کے لیے پرپوز کر دیا تھا، مگر اس نے منع کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ آپ کے اور میرے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے، ہماری زندگیاں مختلف ہیں، بہتر ہے ہم ایسی سوچ بھی نہ پالیں۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ آج تک مجھے کسی نے ریجیکٹ نہیں کیا تھا، ہر جگہ مجھے صرف مثبت جواب ملے تھے۔ بزنس ہو، عام زندگی ہو، مجھے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ میری بیوی کی یہ بات میرے دل و دماغ پر لگ گئی تھی، اور اگلے ہی دن جب وہ ریسٹورنٹ آنے لگی، میں نے اسے راستے سے اغوا کروا لیا تھا۔ یہ سب میں نے اتنی خاموشی سے کیا تھا کہ کسی کا شک مجھ پر ہرگز نہ جائے اور یہ ایک عام اغوا کاروں کا ہی کام لگے۔ میں اسے اپنے فارم ہاؤس کے تہہ خانے میں بند کر چکا تھا۔ تقریباً رات کے 1 بجے مولوی صاحب گواہ لے کر میں اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی وہ برقع پہنے بیٹھی ہوئی تھی۔ قدموں کی آواز سن کر وہ فوراً کھڑی ہو گئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ میری آنکھوں میں محبت کا سمندر موئزن تھا، اور اس کی آنکھوں میں سوائے نفرت کے مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے صرف اس کے جذبات کی بالکل بھی پرواہ نہیں کی تھی اور صرف نکاح کا پوچھا تھا۔ وہ غصے سے چلا کر بولی، نکاح اور تم سے؟ یہ صرف تمہارے خیال میں ہی ہوگا، میں تم سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ میں نے اپنی کمر میں اڑسی ہوئی پسٹل نکالی تھی اور اس کے ماتھے پر رکھ دی تھی۔ یہ کرنے کی دیر تھی کہ وہ بے اختیار سہم کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ میں غصے سے دھاڑ کر بولا، نکاح نہیں کرو گی تو ابھی کے ابھی تمہیں اڑا دوں گا۔ ہاں کہو، ورنہ تم میرا وہ روپ دیکھو گی جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ سب کرتے ہوئے مجھے عجیب سا لگ رہا تھا، کیونکہ کبھی میں نے ایسا کرنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میری شروع سے ہی ایک خواہش تھی کہ کوئی لڑکی پسند آئی تو سادگی سے نکاح کر کے اسے اپنے گھر لے آؤں گا، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ میری پسند مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر دے گی۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، یہ سب کر کے آپ مجھے کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے، سوائے ہم دونوں کے درمیان نفرت کے اور کوئی رشتہ نہیں بچ پائے گا۔ اس کی بات سن کر میں سخت لہجے میں
اسے خاموش کروا گیا۔ تم مجھے نہ سمجھا سکتی ہو اور نہ میں تمہیں سمجھانے کا موقع دیتا ہوں۔ تمہارے پاس صرف ایک آپشن ہے نکاح کرنے کا، اس کے علاوہ تم خالی ہاتھ ہو، ورنہ تمہیں بھی ختم کر دوں گا اور تمہارے گھر میں موجود تمہاری بوڑھی ماں کو بھی۔ میری بات سن کر وہ اب بری طرح سے سہم گئی تھی اور نکاح کے لیے راضی ہو چکی تھی۔ میں نے مولوی صاحب کو نکاح پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ جب وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولے، بیٹا زور زبردستی نکاح نہیں ہوتے، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ لیکن جیسے ہی میرے آدمیوں نے ان کے سر پر دوسری بندوق رکھی وہ بھی خاموش ہو گئے تھے، اور کچھ ہی دیر کے بعد کنیز میرے نکاح میں آ چکی تھی۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد میں نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی، وہ زمین پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں نرمی سے بولا، اب ہمیں گھر چلنا چاہیے، رات بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ جب اچانک وہ کسی شیرنی کی مانند دھاڑی، تمہارے ساتھ جانے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، تم نے یہ اچھا نہیں کیا، ساری زندگی تم پچھتاؤ گے، تم جانتے ہی نہیں ہو میں کون ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نرمی سے ایک بار پھر اس کا ہاتھ تھام کر بولا، تم بیوی ہو میری اور میں کبھی نہیں پچھتاؤں گا۔ محبت کی شادی کرنے کے بعد بھلا کوئی پچھتایا ہے؟ میرے نرمی سے کہنے پر وہ چپ ہو گئی تھی اور میں اسے زور زبردستی لیے اپنے گھر پر آ گیا تھا۔ میرا گھر نہیں، ایک بہت ہی خوبصورت حویلی تھی جو میرے باپ نے میرے نام پر بنائی تھی، مگر میری خوشیاں دیکھنے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ مگر اماں آج بھی موجود تھی۔ میں جب اپنی بیوی کو لے کر گھر میں داخل ہوا تو میری اماں نے اس کا اور میرا بہت شاندار انداز میں استقبال کیا تھا۔ میں حیران تھا کہ اماں کو کیسے پتہ چلا، مگر یہ پریشانی بھی جلد دور ہو گئی تھی۔ میرے ہی ملازمین نے انہیں اطلاع پہنچا دی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ 2 دن خاموشی سے بیت گئے تھے۔ ہمارے درمیان ازدواجی زندگی کا تعلق آغاز شروع ہو گیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا، مطمئن تھا، اس بات سے انجان کہ مجھ پر کیسی حقیقت کھلنے والی ہے۔ میں رات 9 بجے گھر میں داخل ہوا جب سامنے مجھے میری ماں لاؤنج میں پریشان حال بیٹھی ہوئی نظر آئی تھی۔ میں فوراً ان کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ پریشانی سے لبریز لہجے میں بولی، صبح سے تمہاری بیوی کہیں گئی ہوئی ہے، یہ وقت ہو چکا ہے، ابھی تک نہیں آئی۔ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ تمہاری ساس سے میری فون پر بات ہوئی ہے، وہاں پر بھی نہیں گئی۔ اب تم خود دیکھ لو کیسی لڑکی تم نے اپنے لیے منتخب کی ہے۔ میں نے تم سے کتنا بولا تھا کہ میری بہن کی بیٹی سے شادی کرنا، لیکن تم نے اپنی من مرضی کی اور اب نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ امی کی بات سن کر میرے دل و دماغ خراب ہو گیا تھا۔ میں نے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے، اسے میری مرضی کی زندگی گزارنی چاہیے تھی۔ میں نے فوراً کال ملائی، مگر اس کا موبائل فون گھر میں ہی بج رہا تھا۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا، سوائے انتظار کے اب میرے پاس اور کوئی بھی چارہ موجود نہیں تھا۔ میرے پاس جتنے بھی اس کے دوست احباب کے نمبر تھے ان سب سے بھی میں نے بات کر کے پوچھ لیا تھا، لیکن سب نے ہی لا علمی کا اظہار کر دیا تھا۔ وقت کی رفتار اور شدت سے گزرتی جا رہی تھی۔ تقریباً رات کے 11 بجے وہ مین دروازے سے داخل ہوئی تھی۔ میں سویا نہیں تھا، ہاں البتہ امی کو آرام کرنے بھیج دیا تھا۔ حویلی میں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا اور وہ میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی، چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں لہرا رہی تھیں۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں اس کی طرف بڑھا تھا اور بنا کچھ بھی کہے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ زمین بوس ہو گئی تھی۔ میں نے اس کا بازو سختی سے تھام کر اسے دیوار سے لگا چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرا کر بولا، جب میں نے تمہیں منع کیا تھا تم اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارو گی، جو میں کہوں گا وہی ہوگا، پھر تم کہاں گئی تھی؟ تمہاری ماں، تمہارے دوست احباب، رشتہ دار
ہر ایک کو فون کر کے میں نے ان سے دریافت کیا ہے میری بیوی کہاں پر ہے، اور سب نے ایک جواب دیا، انہیں علم نہیں کہاں گئی تھی۔ تم کس یار کے ساتھ عاشقی لڑانے چلی گئی تھی؟ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تمہاری چمڑی ابھی کے ابھی ادھیڑ دوں گا، یاد رکھنا۔ تم سے شادی میں نے صرف محبت کرنے کے لیے نہیں، گھر بسانے کے لیے کی ہے۔ اگر محبت کرنی ہوتی تو میں ساری زندگی محبوبہ ہی رکھتا۔ سمجھ آئی؟ میرے غصہ کرنے پر وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، میں کسی کے ساتھ عاشقی لڑانے نہیں، نوکری کرنے کے لیے گئی تھی۔ اگر یقین نہیں، آپ کسی بھی سٹاف ممبر یا اونر کو فون کر کے دریافت کر لو میں کہاں پر تھی اور کیا کر رہی تھی۔ یہ ہے آپ کی محبت، 2 لمحے میں مان کو توڑ دینا، یقین کو چکنا چور کر دینا۔ اپنی بیوی کی باتیں سن کر میں فوراً سے بولا، میرے سامنے یہ جذباتی باتیں کر کے مجھے ایموشنل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ رات ہی میں نے تمہیں حق مہر کی پوری 2 لاکھ روپے کی رقم دی ہے۔ اس کے علاوہ تمہیں یہ بھی بولا ہے کہ جتنے پیسے تمہیں چاہیے تم مجھ سے بول سکتی ہو، تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا، تمہاری ہر خواہش کو پورا کروں گا۔ پھر کیا کرنے کے لیے تم ریسٹورنٹ چلی گئی تھی؟ میری بات سن کر وہ بولی، میرا باپ نہیں ہے، کوئی بھائی بھی نہیں ہے، میری ماں شوگر کی مریضہ ہے، اس کا خیال مجھے ہی رکھنا ہوتا ہے، اور میں اپنی ماں کے حوالے سے کسی کا احسان نہیں لینا چاہتی۔ اس لیے میں نوکری کے لیے گئی تھی تاکہ جو سیلری میری وہاں سے ہے اس سے اماں کی دوائیاں اور ان کا گزارا ہو سکے۔ اس کے علاوہ میرا اور کوئی مطلب نہیں تھا۔ اس کی بات سن کر میں بولا، اتنا روپیہ پیسہ اتنی موجود ہے تمہارے پاس، اپنی ماں کو دے دوں گی تو ختم تو نہیں ہو جائے گا، اور نہ ہی میں کچھ بولوں گا، اتنا خود غرض نہیں ہوں میں۔ میری بات سنتے ہی اس کے چہرے کے زاویے کئی حد تک خراب ہو گئے تھے۔ وہ بولے، یہ صرف بعد کی باتیں ہیں، آپ جیسے لوگ کہنے کو پارسا بنتے ہیں لیکن سب پتہ ہوتا ہے۔ جب کوئی ایسا موقع آتا ہے جب مزاج خراب ہو، لمحے میں اماں پر لگائے گئے ہوئے پیسوں کا تانا دے دیتے ہیں، اور میری ماں بہت زیادہ خوددار ہے، داماد کا 1 روپیہ نہیں لے گی۔ مجھے میری بیوی کی باتیں بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میرے پاس دنیا کا جہاں کی ہر دولت موجود تھی، میں بھلا کیوں کسی چیز کا تانا دیتا؟ لیکن میں نے بات کو بڑھانے کی بجائے اسے نوکری کی پیشکش کی تھی، میں اسے ریسٹورنٹ جانے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ بیوی تھی میری، سکندر حیات کی بیوی، جو کبھی پانی اٹھ کر نہیں پیتا، اس کی بیوی لوگوں کے سامنے کھانا رکھے گی؟ یہ مجھے گوارا نہیں تھا۔ میری نوکری کی پیشکش پر وہ نرمی سے بولی، میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، کوئی فائدہ نہیں آپ کا یہ نوکری دینے کا۔ میں اسے اپنی پرسنل اسسٹنٹ بنانا چاہتا تھا تاکہ وہ ہر لمحہ میرے ساتھ رہے۔ اس کے انکار پر میں نے ایک بار پھر بولا، مجھے تمہاری پڑھائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرے ساتھ میں آفس میں رہنا، مجھے جب کافی چاہیے ہوگی تم لا کر دینا، کوئی فائل چاہیے ہوگی تم مجھے دو گی، ہر لمحہ میرے ساتھ رہو گی تاکہ میرا ہر ذاتی کام تم خود کرو۔ یہ تمہاری نوکری اور بدلے میں تمہیں بہت اچھی تنخواہ ملے گی، دیکھو تم ریسٹورنٹ میں بھی یہی کر رہی ہو، لوگوں کی چاکری اور اپنے شوہر کی کرو گی تو ثواب ملے گا اور اچھی نوکری بھی ملے گی، بولو منظور ہے؟ اگر وہ منظور نہیں کرتی تب بھی میں اسے ریسٹورنٹ جانے نہیں دیتا۔ ایک لمحہ لگا تھا اس کے پیروں میں قدموں کی ضمیر پہلے راضی ہو گئی، شاید وہ میرے رتبے سے ناواقف تھی۔ اگلے دن کی صبح ہم دونوں میاں بیوی ناشتے کے بعد آفس کے لیے چلے گئے تھے۔ جب میں آفس میں داخل ہوا، ہر شخص میری بیوی کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی انوکھا انجوبہ میرے ساتھ ہو۔ کیونکہ میں کبھی بھی کسی بھی عورت کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا تھا، میرے آفس میں زیادہ تر مرد حضرات ہی موجود رہتے تھے، کچھ خواتین بھی تھیں جن کی اچھی پوسٹ تھی۔ میں اسے سیدھا اپنے مخصوص کیبن میں لے آیا تھا۔ اندر آتے ہی میں نے اپنا کوٹ
اتارنے کا حکم دیا تھا، اشارہ کر دیا۔ اس کے چہرے کے زاویے تبدیل ہو رہے تھے، شاید اسے یہ سب کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں نے اسے ریسٹورنٹ نہیں جانے دیا تھا۔ میں نے جب اسے لاہور کافی لانے کا اشارہ کیا، جبکہ وہ پریشانی بھری تاثرات کے ساتھ باہر تو چلی گئی، میں نے مانیٹر پر اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک وہ لابی میں کھڑی ادھر ادھر دیکھتی رہ گئی، اور جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس نے ایک میل ورکر کو پکارا تھا، اور یہیں مجھے آگ لگ چکی تھی۔ میں اس کے معاملے میں نہ جانے کیوں حد سے زیادہ جذباتی ہو رہا تھا، اور اس کا کسی اور سے بات کرنا، اس کا کسی کے پاس کھڑے ہونا بھی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ عموماً میری گاڑی ڈرائیور چلاتا تھا، لیکن مگر آج مجھے، جب یہ میرے ساتھ تھی، میں نے ڈرائیور کو اتار دیا تھا اور خود ڈرائیو کی تھی۔ میں باہر آیا تھا، وہ مسلسل ورکر سے وہ یقیناً کچن کا پوچھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ لڑکا فوراً چلا گیا، جبکہ وہ حیرت سے اس کی پشت دیکھنے لگی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں اس کے سامنے زمین پر آ گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی اس کی زبان بند ہو چکی تھی۔ میں نے اشارے سے اسے کچن کی طرف جانے کو بولا تھا، جبکہ وہ لاشعوری طور پر سر ہلا کر سونے کی طرف چلا گیا۔ میں اس کو سمجھانا چاہتا تھا کہ میری غیر موجودگی میں یا میری موجودگی میں تم کسی لڑکے سے بھی بات نہیں کرو گی، لیکن میں کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ میں نے اس واقعے کے بعد اپنی بیوی کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا تھا، اور وہ بالکل بور ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے یہ منظور تھا عین اس کا کسی سے بات کرنا، شاید اس لیے کو لے کر میں کچھ زیادہ ہی حساس ہو رہا تھا، اور یہی بات آگے جا کر میرے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہونے والی تھی۔ تقریباً رات کے 10 بج رہے تھے، ہم گھر کے لیے نکل گئے تھے، جب اچانک اس کے موبائل فون پر کال آنے لگی، اور مجھے یہ حرکت زہر لگی، مگر اگلے ہی لمحے پوری فضا تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ روتے ہوئے مجھے دیکھ کر بولی، امی کی طرف چلیں، ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، یہ محلے کی دوست ہے، اس کا موبائل فون آیا تھا۔ میں اپنی بیوی کی بات سنتے ہی میں نے فوراً گاڑی گھما لی تھی۔ جب میں نے کنیز کو اغوا کروایا تھا، تبھی مجھے اس کے گھر کا ایڈریس معلوم ہو چکا تھا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے ہم اس کی رومال کے گھر پہنچ جائیں گے۔ گھر کے باہر ایک مجمع سا لگا تھا۔ جب ہم مجمع کو چیر کر اندر داخل ہوئے تو میری بیوی بے اختیار زمین بوس ہوئی۔ میری ساس کا انتقال ہو چکا تھا، وہ سامنے سفید کفن میں موجود تھی۔ میں خود حیران رہ گیا تھا، یہ کیا ہوا ہے؟ میری بیوی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ میری ساس کا کفن وغیرہ کا انتظام ان کے بھائیوں نے ہی کر دیا تھا۔ میری بیوی بہت زیادہ روئی تھی، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، مگر مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ ماں کو کھونے کا درد کیسا ہوتا ہے۔ میری بیوی رو رہی تھی اور مجھے میری مرضی کی مری ہوئی ساس پر غصہ آ رہا تھا۔ آخر انہیں اتنی جلدی کیا تھی جانے کی؟ لیکن اپنی بیوی کے سامنے میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے۔ تدفین کے مراحل صبح فجر کی اذان کے بعد مکمل ہوئے تھے۔ جس وقت ان کی میت کو اٹھایا جا رہا تھا، پورے گھر میں میری بیوی کی کہے اور رونے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ میں بھی ایک لمحے کے لیے آبدیدہ ہو گیا، مگر اپنے جذبات کو کنٹرول کیے میں اپنی ساس کی میت کو لیے قبرستان جا پہنچا۔ تمام تر لوگوں کے ساتھ ان کی میت کو دفنا دیا گیا اور پھر میں گھر آ گیا تھا۔ میری بیوی کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کی ماں کے گھر میں کافی مہمان آئے ہوئے تھے، لیکن میرا دماغ اب بہت خراب ہو رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں سیدھا اس کے پاس پہنچا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر بولا، چلو گھر، ہم یہاں مزید نہیں ٹھہر سکتے۔ تو میں جو بھی فاتح خوانی کروانی ہے، قرآن خوانی کروانی ہے، میرے گھر کروا لینا، یہاں سے چلو، تم رو رہی ہو اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ یہی بات سن کر وہ آہستہ آواز میں بولی، بلا وجہ تماشا
نہیں کر رہے، سب دیکھ رہے ہیں، آپ آفس وغیرہ چلے جائیں، میں کل تک آ جاؤں گی، ابھی میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، گھر میں مہمان ہیں۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ مزید خراب ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ کل تم آؤ گی یعنی آج کی رات تمہارا یہاں ٹھہرنے کا ارادہ ہے؟ میں تمہیں 1 گھنٹہ یہاں نہ رہنے دوں، تم پوری رات کی بات کر رہی ہو؟ کھڑی ہو، ہم لوگ گھر جا رہے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی، آپ کو سمجھ آ رہا ہے آپ کیا بول رہے ہیں؟ میری ماں مری ہے، کوئی مذاق نہیں ہوا۔ خدا کا خوف کریں، مجھے کہیں نہیں جانا، میں آج کی رات یہیں ٹھہروں گی۔ اگر آپ کو مسئلہ ہے تو طلاق دے دیں، مجھے پاگل کر دیا ہے آپ نے، آپ کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب۔ میری ماں اس صدمے سے ہی دنیا سے رخصت ہو گئی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اپنی بیوی کی باتیں سن کر میں اپنی جگہ پر حیران تھا، مجھے واقعی ہی یقین نہیں آ رہا تھا وہ کیا بول رہی ہے۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا، ایسا کیوں کر رہی ہو تم؟ میں صرف اور صرف تمہاری فکر میں بول رہی ہوں، اور مجھے تم الٹا ہی الزام دے رہی ہو۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، الزام نہیں دے رہی، حقیقت بتا رہی ہوں، اب جائیں آپ یہاں سے۔ اس کا اکھڑا اکھڑا مزاج دیکھتے ہوئے میں نے کوئی فضول بات نہیں کی تھی۔ شاید وہ ٹھیک بول رہی تھی، ابھی نہ وہ اپنے حواس میں تھی اور نہ ہی اس کو یہاں سے لے جانا مسئلے کا حل تھا۔ فی الحال مجھے ہی سمجھوتا کرنا پڑا تھا، اس لیے میں خاموشی سے اپنے گھر آیا تھا، کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے واپس چلا گیا تھا۔ پورا دن میرا وہاں عجیب کیفیت میں گزرا تھا، دھیان اپنی بیوی کی طرف لگا ہوا تھا۔ اس نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں، کہیں اسے کوئی مرد بات نہ کر لے، کہیں اس کی کسی سے دوستی نہ ہو جائے، وہ زیادہ رو نہ رہی ہو۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں نے شادی نہیں کی، کوئی عذاب اپنے سر لیا ہو۔ تقریباً رات 12 بجے میری انتہا ہو گئی تھی، میں سیدھا اپنے بیوی کے گھر جا پہنچا تھا۔ گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا اور صاف معلوم ہو رہا تھا کہ گھر کے اندر مہمان موجود ہیں۔ میں نے بنا سوچے سمجھے دروازہ بجایا تھا، پہلی دستک پر دروازہ کھلا تھا۔ شاید وہ سب سو رہے تھے، لیکن جب میں نے دوسری دستک ذرا تیز کی، وہ دروازہ کھل گیا۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی ہی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کافی بیمار لگ رہی تھی، چہرہ اداس، آنکھیں لال سرخ، ابھی بھی چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، یقیناً وہ رو رہی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے وہ بولی، مجھے اندازہ تھا آپ ہی آئے ہوں گے، اس طرح بجانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہاں پہنچ کر آپ مجھے کال بھی کر سکتے تھے، میں خود دروازہ کھولنے کے لیے آ جاتی۔ بلا وجہ سب کی نیند کیوں خراب کر رہے تھے؟ جبکہ میں اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، تم کیوں نہیں سوئی اور رو کیوں رہی ہو؟ اتنا بیمار ہونے کا شوق آ گیا ہے؟ اب بس جتنا شوق منانا تھا منا چکی ہو، گھر چلو۔ میری بات سن کر وہ بولی، اس وقت میں گھر میں بہت سے مہمان ہیں، کل سب رخصت ہو جائیں گے، سوئم کے بعد پھر گھر کو تالا لگا کر میں واپس آ جاؤں گی۔ اب آپ گھر چلے جائیں، یہاں سے بہت رات ہو رہی ہے، میں بھی آرام کروں گی۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت برا لگا تھا، اس طرح وہ مجھے بگا رہی ہے۔ فی الحال میں نے جانے میں عافیت جانی تھی اور گھر آ گیا تھا۔ اگلے دن شام کے وقت مجھے امی کا فون آ گیا کہ تمہاری بیوی گھر آ چکی ہے اور اب کمرے میں ہے۔ میں آفس میں موجود تھا، میرا دل اب کسی بھی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ تقریباً شام 7 بجے میں ہر کام کو ایک طرف پھینک کر گھر واپس آ گیا تھا۔ وہ کمرے میں ہی تھی، میں داخل ہوا، اگلا لمحہ میری جان نکال چکا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی، ہاتھ کی کلائی پر چھری رکھے ہوئے تھی۔ میں بنا کچھ بھی کہے اس کے پاس گیا اور غصے سے اس کے ہاتھ سے چھری ایک طرف لے کر پھینکی تھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا تھا۔ وہ دھاڑتے ہوئے بولی، کیا بدتمیزی ہے، یہ پاگل ہو، تم کیا کر رہی ہو؟ میری باتیں سن کر وہ بری طرح سے سہم گئی تھی، جب کہ میں اس کا بازو مروڑ کر بولا، کیا حرکت تھی یہ، جواب دو۔ مجھے
تمہارا دماغ خراب ہے، خودکشی کر کے حرام موت مرنا چاہتی ہو، مرنے کے والے کے لیے ساتھ کیا مرا جاتا ہے؟ میری بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ جب میں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے دل سینے سے لگا لیا تھا، کافی دیر کے بعد وہ خاموش ہوئی اور پھر روتے ہوئے بولی، میں کیا کروں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی، اور مجھے معلوم ہے جب آپ کو حقیقت معلوم ہوگی آپ مجھے کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ اس کی بات میں نے حیرت سے سنی تھی۔ کون سی حقیقت، کیسی حقیقت؟ میں بے اختیار بولا، لیکن وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ 1 مہینے کے بعد میں نے ولیمہ رکھا تھا اور بہت دھوم دھام سے کیا تھا۔ میری بیوی اس وقت بھی بہت زیادہ اداس تھی، بہت مشکلات سے۔ اس نے کچھ تصاویر ہنس کر لی تھی، ورنہ جب سے ہمارا نکاح ہوا تھا وہ ہنسنا بھول گئی تھی۔ میری شادی کو آج 2 مہینے بیت گئے تھے جب اچانک ایک دن آفس میں مجھے امی کا فون آیا، تمہاری بیوی صبح کی گئی ہوئی ہے اور ابھی تک نہیں آئی، شام کے 7 بج رہے ہیں۔ میں حیران ہوا تھا، بھلا وہ کہاں جا سکتی ہے؟ میں نے اس کے نمبر پر فون ملایا تھا لیکن نمبر بند جا رہا تھا۔ جتنے بھی اس کے رشتہ دار میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے ان سب سے میں نے پوچھا، مگر سب نے ہی کہہ دیا تھا کہ ہماری ملاقات انتقال کے بعد ہوئی ہی نہیں۔ مجھے حیرت سی ہو گئی تھی کہ بنا میری اجازت کے وہ کہاں پر گئی ہے۔ میں اپنا ہر کام چھوڑ کر گھر واپس آ گیا۔ گارڈ وغیرہ سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ ایک گاڑی آئی تھی اور بیگم صاحبہ اس میں بیٹھ کر چلی گئی تھی، لیکن کہاں گئی تھی اس بات کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا، ایک غصہ جا رہا تھا۔ یہ حرکت بالکل بھی اچھی نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج یہ حرکت گھر آئے میں اس کا دماغ ٹھیک کروں گا۔ اماں کا انتقال ہوا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن یہ طریقہ مجھے پسند نہیں۔ اب ہم ایک بہترین رشتے میں آ چکے ہیں، تمام پریشانیاں ختم ہو چکی ہیں، تو تم اس طرح کی حرکتیں کر کے گھر میں مسائل پیدا کیوں کر رہی ہو؟ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی اور رات کے 11 بج گئے تھے۔ میرا دماغ اب بہت بری طرح سے گھوم چکا تھا۔ میں نے ریسٹورنٹ کے اس کے دوست کے اب ہر ایک سے فون پر بات کر لی تھی، لیکن کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا میری بیوی کہاں پر ہے۔ میں نے اپنی بیوی کی لاسٹ لوکیشن نکالی، وہ مجھے اندرون شہر کی ملی۔ میں بنا کچھ سوچے سمجھے اپنی گاڑی لے کر اس لوکیشن پر پہنچ گیا۔ حیرت کا شدید جھٹکا مجھے تب لگا جب میری بیوی کا موبائل مجھے کچرے کے ڈھیر سے ملا تھا۔ کیا وہ بھاگتے ہوئے گئی تھی؟ سب سے پہلا خیال میرے دل و دماغ میں یہی آیا۔ غصے کے مارے میرا دماغ بالکل کام کرنا بند کر چکا تھا۔ میں تمام ہسپتال، سرد خانے، یتیم خانے، عہدی سینٹر، ہر جگہ میں نے دریافت کر لیا، لیکن وہ کہاں تھی کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ یہ سب کرتے کرتے مجھے فجر ہو گئی، میرا دل و دماغ پھٹ رہا تھا۔ میں گھر واپس آ گیا، لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ دن مہینوں میں اور ہفتے مہینے میں تبدیل ہو گئے، لیکن کنیز کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میں نے اپنے آدمی چاروں طرف پھیلائے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کنیز کو اپنے ہاتھوں سے گولی مار دوں گا، لیکن اس کی ہمت اتنی کہ میری بیوی ہوتے ہوئے وہ بھاگے۔ ہر روز میں اسی آگ میں سلگ کر سوتا تھا کہ میری بیوی مجھے کسی اور کے ساتھ ہے، اور وہ کون ہے اس بات کا مجھے پتہ نہیں چل رہا۔ دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچانے والا آج خود بے بس تھا۔ تقریباً کوئی مزید 15 دن بیت چکے تھے جب مجھے میرے ایک آدمی نے اطلاع دی کہ بیگم صاحبہ لاہور کے اندرون شہر میں ہی دیکھی گئی ہیں۔ میرا دل و دماغ اب تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ وہاں پر میں نے اپنے آدمی مزید پھیلائے تھے، اور ٹھیک 2 دن کے بعد مجھے گھر کا ایڈریس وغیرہ تک مل گیا تھا کہ جس گھر میں وہ رہ رہی ہے وہ ایک بہت ہی سادہ اور شریف فیملی ہے، اور رشتے میں وہ میری بیوی کی دور کی خالہ لگتی ہے۔ میں نے اپنے تمام ساتھیوں کو بلایا تھا اور گاڑیاں لے کر اسی جگہ پر پہنچ گیا تھا۔
لمحے میں میرے آدمی نے اندر جا کر تمام لوگوں کو بندوق کی نوک پر لیا تھا، اور جب میں اندر داخل ہوا تو میری بیوی ایک کونے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ خوف کے مارے اس کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ میں نے اس کے سامنے کرسی لگائی تھی اور پسٹل اپنے ہاتھ میں لے کر آہستہ آہستہ اس کو صاف کرنے لگا تھا۔ وہ کچھ کہتی جب میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا تھا اور اس کا جبڑا دبوچتے ہوئے بولا، تمہیں کیا لگا تھا کہ مجھے معلوم نہیں ہوگا کہ تم کہاں پر ہو؟ تم اگر پتال میں بھی چھپ جاتی تب بھی میں تمہیں وہاں سے ڈھونڈ نکالتا۔ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ میں تمہیں ہر خوشی دے رہا تھا، تمہارا ولیمہ کروایا، تمہاری اپنی پسند کا ڈریس دلوایا، جو تم کھانا کھاتی تھی وہ گھر میں رکھتا تھا، تم جو کہتی تھی وہ ہوتا تھا، تمہارے ناز نخرے برداشت کر رہا تھا۔ اس کے باوجود تم مجھے چھوڑ کر بھاگی، وجہ بتاؤ مجھے، ورنہ میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کو مارا تھا جب وہ روتے ہوئے بولی، مجھے مارے مت، میں حاملہ ہوں۔ میرا جو دوبارہ ہاتھ اٹھنے والا تھا اب تھم گیا تھا۔ نظر اس کے ابھرے ہوئے پیٹ پر گئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے میں سن ہو گیا تھا۔ سر گھما کر میں نے اس خاندان پر نظر ڈالی اور وہاں ایک بوڑھا آدمی اور دو خواتین سہم کر بندوق کی نوک پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی مردانہ چادر اتاری، اس کے گرد پھیلا کر اسے اٹھایا تھا اور اسے لے کر سیدھا باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس درمیان اس نے کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ میں اسے لے کر گھر آ گیا اور ساتھ ہی اپنے آدمیوں کو آرڈر جاری کر دیا تھا کہ ان لوگوں کے بارے میں اچھے سے طریقے سے انفارمیشن نکالو۔ اس گھر میں کون ہے اور کون رہتا ہے؟ کیا واقعی میری بیوی میرے بچے سے حاملہ ہوئی ہے یا پھر اس کا باپ کوئی اور ہے؟ میرا دل خراب ہو چکا تھا۔ مجھے اپنی بیوی سے کوئی محبت نہیں رہی۔ اس نے میری وفا کو ٹھکرا دیا۔ میں اس جیسی عورت کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا تھا۔ وہاں سے لانے کا مقصد صرف اور صرف اس کو اذیت دینا تھا اور کچھ بھی نہیں۔ جو انسان آپ کی قدر نہیں کرے اسے برباد کر دو، یہی میری زندگی کا سب سے بڑا اہم مقصد ہے۔ گھر لانے کے بعد میں نے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ جب تک مجھے معلومات نہیں مل جاتی میں تب تک اس کو بند ہی رکھنا چاہتا تھا۔ 2 دن کے بعد مجھے میرے آدمی نے بتایا تھا کہ وہاں پر 2 نوجوان آدمی بھی رہتے ہیں، یعنی میری بیوی کی خالہ کے 2 بیٹے۔ بس اب میری انتہا ہو گئی، یعنی میری بیوی ان دونوں میں سے کسی ایک کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میرا دل و دماغ اتنا خراب ہو چکا تھا کہ میں بنا سوچے سمجھے اس کمرے میں چلا گیا اور اپنی بیوی کو بالوں سے پکڑ کر کھینچ کر باہر لایا۔ وہ رونے لگ گئی تھی، ہاتھ پاؤں مارنے لگ گئی تھی، مگر میں نے اسے ایک زوردار لات پیٹ پر رسید کی تھی اور وہ اتنی شدت سے چلائی کہ لمحے بھر کے لیے میری گھر کی دیواریں تک لرز اٹھی تھی۔ میری ماں بھی باہر آ گئی اور وہ درد سے رو رہی تھی۔ جب میں اسے کھینچتا ہوا باہر لایا تھا اور اسے زور سے باہر کی جانب دھکیل دیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں بولا، تم جیسی عورت کو اپنی بیوی بنانا میری توہین ہے، تمہاری شکل دیکھنا میری توہین ہے۔ تمہیں لگتا ہے اتنے مہینے تم گھر سے باہر رہو گی اور میں تمہیں عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھوں گا، تمہیں پھولوں کی مالا پہناؤں گا؟ شکل دیکھی ہے تم نے اپنی؟ وہ روتے ہوئے بولی، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، یہ بچہ آپ کا ہے۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں آپ سے دور جانے کا صرف ایک مقصد تھا۔ میں آپ کو بتاؤں گی، میری بات سن لیں، مجھے سب سچائی معلوم ہو گئی ہے۔ میں آپ کے پاس جلد واپس آنا چاہتی تھی لیکن میں ڈر گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ آپ مجھے ماریں گے، اس لیے میں لوٹ کر نہیں آئی، مگر مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ بچہ آپ کا ہے، میں آپ کی بیوی ہوں، میں نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا، میں پاک دامن ہوں، میرے وجود میں پلنے والی جان آپ کی ہے، میری بات پر یقین کریں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گئی۔
لیکن اس وقت میرے دل و دماغ پر صرف اور صرف ایک ہی بات سوار تھی کہ یہ عورت غلط ہے، یہ کئی راتیں باہر رہ کر آئی ہیں، اس کا دامن پاک نہیں۔ میں بلند آواز میں چلا کر بولا، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ تم جیسی عورت کو اپنی بیوی رکھنا میری توہین ہے۔ تمہیں عزت دی، مرتبہ دیا، تمہیں سر آنکھوں پر بٹھایا، لیکن تم اس قابل ہی نہیں۔ میں تمہیں دوسری طلاق دیتا ہوں، اور ہاں، آج ہی میں شادی کروں گا اور تم سے خوبصورت، تم سے حسین لڑکی کو اپنی بیوی بناؤں گا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ صرف تم ہو اس دنیا میں جو خوبصورت ہے، اچھی ہے، سمجھدار ہے؟ تم دیکھنا، تم سے لاکھ درجے بہتر آج ہی میرے گھر میں عورت آئے گی۔ میں تمہیں تیسری طلاق بھی دیتا ہوں، دفع ہو جاؤ اپنی اس گندی نسل کو لے کر، اور آئندہ کے بعد اگر تم میرے دروازے کے قریب نزدیک بھی نظر آ گئی تو گولیوں سے بھون دوں گا۔ یہ کہتے ہی میں نے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا، اس بات سے بے خبر کہ میں کتنی بڑی غلطی کر چکا ہوں۔ میرے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، میں نے صرف اپنی بیوی کو بولا تھا، ماں کو بولا، انہوں نے راتوں رات ہی میری کزن کو میری بیوی بنا دیا۔ میں خوش تھا، مطمئن تھا، لیکن اندر ایک خلا موجود تھا جو کبھی پر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے ساتھ میں کتنی بھی زیادتی کر لیتا، لیکن وہ میری بیوی تھی اور میں اس سے شدید محبت کرتا تھا۔ لیکن اس کی یہ غلطی نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا تھا۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میری کزن اور میرے درمیان رشتہ بس نام کا تھا۔ جو محبت مجھے کنیز سے تھی وہ اس سے کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ بس میں گزارا کر رہا تھا، شاید اپنی غلطی کا مداوع کر رہا تھا۔ تقریباً 4 مہینے بعد میرے گھر میں ایک خط آیا تھا۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا جب ملازم نے مجھے لا کر وہ لفافہ دیا۔ میں نے اس لفافے کو چاک کر کے دیکھا، اندر DNA رپورٹ درج تھی۔ کچھ دیر کے لیے میرا پورا وجود سن ہو چکا تھا اور میرے پاس DNA رپورٹ آئی ہے، یعنی وہ بچہ میرا تھا۔ کچھ دیر کے لیے میری سانسیں تھم گئیں۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے DNA رپورٹ کھولی، واقعی سامنے رپورٹ تھی۔ میں نے فوراً اسے کھول کر دیکھا، اس میں صاف صاف لکھا ہوا تھا، یہ بچہ میرا ہی ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی ہو، آسمان میرے سر پر آن گرا ہو۔ اس رپورٹ کے ساتھ ایک خط بھی تھا جو کافی پرانا معلوم ہو رہا تھا۔ کچھ دیر تک میں سانسیں روک کر اس رپورٹ کو ہی دیکھتا رہ گیا تھا۔ میرے ساتھ میری کزن بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اب گھبراتے گھبراتے خط کھولا تھا اور جیسے ہی نظر تحریر پر گئی، ایسا لگتا تھا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی ہو۔ خط میں لکھا تھا، میں جانتی ہوں جب آپ کو یہ خط ملے گا اور میں اس دنیا میں نہیں ہوں گی۔ مجھے پتہ ہے میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا، بہت ناانصافی کی، آپ کی محبت کو اپنے ہاتھوں سے ٹھکرا دیا، اپنے بہترین نصیب کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن میں مجبور تھی۔ آپ نے جب مجھے شادی کے لیے بولا، میں آپ سے بہت ناراض ہوئی۔ آپ نے زور زبردستی مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آپ کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر لوں گی، لیکن آپ کی محبت کو دیکھ کر میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا تھا اور دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ آپ سے شادی کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کروں گی۔ لیکن پھر اچانک اس روز جو میں غائب ہوئی تھی پورے دن کے لیے، تب میں امی کے پاس گئی تھی۔ آدھا دن امی کے پاس اور پھر ریسٹورنٹ چلی گئی تھی۔ امی نے بہت حیرت انگیز بات کی تھی۔ انہوں نے بولا تھا کہ میں آپ کی بہن ہوں۔ یہ خبر میرے لیے بہت حیران کن تھی۔ میری امی آپ کے بابا کی بیوی رہ چکی ہے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا، یہ ہوا کیا ہے؟ دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ اور پھر اچانک میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں آپ کو سچائی بتاؤں یا نہیں بتاؤں۔ اور پھر آپ نے ولیمہ بھی رکھ دیا۔ یہ سب میرے لیے بہت زیادہ سٹریسفل تھا۔ میں نے خودکشی کرنے کی کوشش بھی کی،
انہی سب چیزوں کو سوچ کر، لیکن شاید قدرت کچھ اور چاہتی تھی۔ میں جب حاملہ ہوئی میرا دل بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ میں اس بچے کو ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن میرا دل نہیں مانا۔ میں اپنی اولاد کو کیسے بھلا مار سکتی تھی؟ اس لیے میں آپ کو چھوڑ کر اپنی خالہ کی طرف چلی گئی۔ جب تک میں ذہنی طور پر پرسکون نہیں ہو جاتی میں واپس نہیں آؤں گی۔ میں نے صرف یہی سوچا تھا، لیکن نہیں جانتی تھی کہ آپ غلط مطلب نکال لیں گے۔ 4 مہینے بعد جب آپ کو میں ملی اور آپ نے مجھے چھوڑ دیا، تب میں اپنے ماں کے گھر واپس چلی گئی۔ وہاں جانے کے بعد مجھے امی کی ایک ڈائری ملی، اور اس ڈائری کو امی نے انتقال سے 2 دن پہلے لکھا تھا۔ اس میں درج تھا کہ امی کا ریپ ہوا تھا اور اس کے بعد بابا نے امی کو طلاق دے دی۔ میں آپ کے بابا کی بیٹی نہیں ہوں، بلکہ جس انسان نے میری ماں کے ساتھ زیادتی کی میں اسی کی بیٹی ہوں۔ میں نے آپ کا اور اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا تھا جو نیگیٹو آیا ہے۔ یہ رپورٹ جو میں نے آپ کو بھیجی ہے یہ اسی ڈی این اے کی رپورٹ ہے، اور یہ بچہ آپ کا ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے ڈیلیوری کے وقت ماں اور بچے میں سے کسی ایک کو بچایا جائے گا، اور میں ڈاکٹر کو بچے کا نام دے چکی ہوں۔ خدارا آپ کا نگہبان ہو۔ میں صرف آپ سے دور ہوئی تھی کہ میں خود کو الجھی ہوئی تھی، لیکن اب تمام پریشانیاں دور ہو گئی۔ اب میرا بچہ بچ جائے، اس کی حفاظت کریے گا اور اس کا خیال رکھیے گا۔ جبکہ میں ایسا ہو گیا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس لفافے میں صرف خط اور ڈی این اے کی رپورٹ نہیں تھی، بلکہ ایک اور خطرناک چیز موجود تھی، ڈیتھ سرٹیفکیٹ۔ میرا بچہ اور بیوی دونوں اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ بچے کا زہر پیٹ میں ہی پھیل گیا تھا، جس کے باعث دونوں کی موت واقع ہو گئی تھی۔ میں سر پکڑ کر ڈائننگ ٹیبل پر پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا۔ میں نے اپنی محبت کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹ ڈالا۔ خود ان دونوں کو مار کر اب میں رو رہا تھا۔ میرے کزن نے مجھے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن میں سب چھوڑ چھاڑ کر تنہا ہو گیا۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے، وہ سچائی کو جاننے کی بجائے جو نظر آ رہا ہوتا ہے اسی پر یقین کر کے اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال دیتے۔ اب میرے پاس سوائے پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے فوراً اس ہسپتال سے معلومات لی تھی اور پتہ کروایا تھا کہ میری بیوی کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تمام تر رپورٹس یہی آئی تھی کہ بچے کا زہر پیٹ میں پھیل گیا ہے۔ دوائیاں ٹائم پر نہیں ملی، کیئر بالکل نہیں ہوئی، جس کے باعث نہ بچہ بچ سکا اور نہ ہی ماں۔ میں جانتا تھا یہ سب میری ماں کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن میں خود بے بس ہو گیا تھا۔ میری بیوی کی تدفین وغیرہ اس کے خاندان والوں نے ہی کی تھی۔ میرے پاس روپیہ پیسہ تھا، اس لیے میرے سامنے کوئی زبان نہیں کھول سکتا تھا۔ ان سے قبر کا ایڈریس وغیرہ پوچھ کر لے کر میں پہنچ گیا تھا۔ میرے بچے کی قبر اور بیوی کی قبر ساتھ ہی تھی۔ اس کا بچہ اس کے پہلو میں ہی موجود تھا۔ میں دونوں کی قبر پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ انسان واقعی خطا کا پتلا ہے، مجھ سے بھی غلطی ہو گئی تھی۔ آج اس واقعے کو 5 سال بیت گئے ہیں، لیکن آج بھی وہ ڈی این اے رپورٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور وہ خط میرے پاس موجود ہے جو میں ہر وقت اپنے آفس کے دراز میں رکھتا ہوں۔ میں بھی اپنے خیالوں میں ہی گمسم تھا جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی اور میں ہال میں واپس لوٹ آیا تھا۔ سامنے کوئی اور نہیں، مینیجر کھڑا ہوا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، سر آپ کی میٹنگ ہے، آپ کو بلایا جا رہا ہے، آپ آ جائیں۔ جبکہ میں سر ہاں میں ہلا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے 2 بیٹوں سے نواز چکا ہے، میں ان کے ساتھ خوش ہوں، لیکن جو محبت مجھے میری پہلی محبت اور میری پہلی اولاد میری بیٹی سے محسوس ہوتی ہے، ایسی محبت نہ مجھے اپنی دوسری بیوی سے محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی اپنے دونوں بیٹوں سے۔ اللہ تعالیٰ سے اب یہی دعا ہے کہ مجھے ایک بیٹی ہو جائے تاکہ میں ان دونوں کی پرورش دے سکوں، جیسی پرورش میں کنیز کی بیٹی کو دینا چاہتا تھا۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے گھر والوں
گھروں کی عورتوں کی قدر کریں، جو کہتی ہیں ان کی بات سنیں، جلد بازی میں فیصلے نہیں کریں، آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھیں، ہر طرف نظر رکھیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اس کو معاف کرنا سیکھے۔ بے شک معاف کرنے میں سکون ہے اور سزا دینے میں بے سکون۔ خدا آپ سب کا نگہبان ہو۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔